الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه میرے لیے انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام فرزندان توحید و سنت، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، اس کے انعقاد پر نوجوانان توحید و سنت، بالخصوص صاحبزادہ حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج یہ توحیدیوں کا ایک کھانچے مارتا ہوا سمندر جو حد نگاہ تک نظر آ رہا ہے، اور سنت کے نور سے مسکراتے چمکتے چہرے اکابرین کی سرپرستی میں جس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے محافظ ابھی زندہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، دو باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ اشاعت التوحید و سنہ کے مقابل وہ جماعتیں جن جماعتوں کا ہمارے ساتھ عقائد کا اختلاف ہے، ان سب میں سے ایک بات قدر مشترک ہے۔ جو اشاعت التوحید و سنہ کے عقائد میں مخالفین ہیں، ان سب کے اندر ایک بات مشترک ہے، اور ان سب کے مقابلہ میں اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد ایک ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد کتاب و سنت ہے، اور ہمارے مد مقابل جتنے لوگ عقائد میں ہمارے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں، سب سے پہلا اختلاف ان کے ساتھ ایمان بالقرآن پر ہے۔ ہمارے مد مقابل جتنے فرقے ہیں، کسی فرقے کا بھی قرآن مقدس پر ایمان نہیں، اور پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان نہیں۔ ابتدا سے لے کر تمام شیخ القرآن مولانا اشرف علی یہ جو
تمام آباد میں جا کے تشریف رکھیں، تمام آباد میں تشریف رکھیں۔ نوازتا ہے شیخ القرآن، نوازتا ہے شیخ القرآن، نوازتا ہے شیخ القرآن، نعرہ ماشاءاللہ۔ میں سارے کارکنوں سے ملتمس ہوں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں اور مولانا کا بیان سنیے۔ تشریف رکھیں نہیں۔ ماشاءاللہ اسٹیج کا منظر رحماء و بینہم دیکھنے والا ہے، تو میں چند گھنٹوں میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اپنے قائدین کی موجودگی میں زیادہ بولنے کی حفاظت نہیں کرتا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے مقابل جتنے فرقے جن کا تعلق اور اختلاف ہمارے ساتھ عقائد کا اختلاف ہے، ان کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف رب کی کتاب پر اور محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، ابتدا سے لے کر انتہا تک سب سے پہلا فرقہ جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، اس سے لے کر اخیر تک جتنے فرقے اس شجرہ خبیثہ کی شاخیں نکلی ہیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا ابتدائی طور پہ پہلے فرقہ سے آخر فرقہ تک جتنی اس کی شاخیں ہیں، سب کے ساتھ اختلاف ہے ایمان بالقرآن، یا مطلب اشاعت التوحید و سننا والے اس قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنا ایمان کا ثبوت، اپنا ہر عقیدہ اس قرآن مقدس سے ثابت کر کے پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارے مد مقابل شیعہ سے لے کر غیر مقلد تک کسی فرقہ میں یہ ہمت نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ رب کی کتاب سے پیش کر سکے۔ ابتدا سے ہم سے جو جدا ہوتے رہے، پہلا فرقہ شیعہ کا، اس کے بعد رضا خانی انہی سے آئے، اور ان کے بعد ان رضا خانیوں کی اگلی نسل جو آج کل اپنے آپ کو اتحادی کہتے ہیں، انہی سے آئی، اور اس سے چلتے چلتے کہ جتنی اس شیعہ کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں جہاں تک پھیلی رہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جس کا ہمارے ساتھ عقائد میں اختلاف ہو اور اس عقیدہ کے اندر ایمان بالقرآن کی بات نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ہمارا ہر نظریہ، ہر عقیدہ رب کی کتاب سے ثابت، اور ہمارے مد مقابل جس مسئلہ میں ہم سے لڑائی کرتا ہے اس کے پاس نہ کتاب اللہ ہے نہ سنت محمد الرسول اللہ۔ ہر فرقہ کے ساتھ یہ قدرے مشترک بات ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا اشاعت التوحید و سنہ کی ایک بنیاد ہے، ہم کہتے ہیں رب کی کتاب کا معنی اور مفہوم تشریح وہ مانیں گے، اسے قابل عمل سمجھیں گے، وہ حجت اور دلیل ہوگی جو معنی مفہوم میرے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے۔
صحابہ کرام نے سمجھی، صحابہ کرام نے پیش کی، کسی مد مقابل باطل فرقہ کے اندر یہ ہمت نہیں کہ قرآن پڑھے، سنت بیان کرے اور قرآن و سنت کی تشریح میرے نبی کے صحابہ سے پیش کرے۔ یہ صرف اشاعت التوحید و سنت کا خاصہ ہے۔ تو اس لیے ابتدا سے انتہا تک رضا خانیوں کے ساتھ ہمارا اختلاف، ہمارے اکابر یہ بیان کرتے رہے، نور بشر کا مسئلہ، علم غیب کا مسئلہ، حاضر ناظر کا مسئلہ، مختار کل کا مسئلہ، شور پکار کا مسئلہ، ان مسائل کے اندر رضا خانی فرقہ اگلے پچھلے مل جائیں، اپنے کسی عقیدہ پر نہ کتاب اللہ سے دلیل لا سکتے ہیں، نہ سنت محمد الرسول اللہ سے دلیل لا سکتے ہیں، جبکہ ہمارے شیخ رئیس المفسرین امام الصحابہ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کائنات کے سامنے للکار کا اعلان کر دیا، اور کائنات کے لوگوں قرآن مقدس کی 104 آیت بتاتی ہے امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً فجر ہے اور شان نوری ملائکہ سے بھی بلند ہے۔ اور میرے شیخ نے اعلان کیا کہ اللہ کے قرآن کی 50 سورت کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر وقت ہر ایک کی جاننے والا یعنی عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا فیصلہ اور قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات بتاتی ہے کائنات کے اندر حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، مرضی کا مالک اور علی کل شیء قدیر، یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایمان، کوئی اللہ کا محبوب پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر فقیر رب کی قدرت والی صفت میں کسی طرح نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پہ شریک بن سکتا ہے۔ رب کے صفت علم غیب کے اندر نہ ذاتی شریک نہ عطائی شریک ہے، صفت حاضر ناظر کے اندر نہ ذاتی شریک نہ عطائی شریک ہے۔ اب اس کے بدلے مقابل کائنات کا کوئی ملا اپنے نظریہ پر اللہ کے محبوب کی حقیقت بشریہ کے انکار اور نور میں نور اللہ کے اقرار پہ نہ رب کا قرآن پیش کر سکتا ہے، نہ محبوب کا فرمان پیش کر سکتا ہے، نظریہ علم غیب پہ نہ قرآن پیش کر سکتا ہے ہمارا مد مقابل فرقہ، اور نہ ہی محبوب کا فرمان پیش کر سکتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ آج یہ کر رہا تھا اشاعت التوحید کی بنیاد رب کا قرآن ہے اور پیارے محبوب کی سنت، اور قرآن و سنت کا جو مفہوم، جو تشریح میرے نبی کے صحابہ نے پیش کی، میرے محبوب کے صحابہ نے سمجھا، ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں اور صحابہ کے فہم کے مقابل کسی کے فہم کو حجت نہیں مانتے، اور ہمارے جتنے بڑے مقابل ہیں وہ قرآن سے بھی خالی، سنت سے بھی خالی، اگر نام لے بھی لیا تو صحابہ کے مفاہیم بیان کرنے سے بھی معروف۔ اس لیے ان کا طریقہ ہے جگہ جگہ پہ بھاگتے ہیں۔ اس ایک سال کے اندر یہ جو اتحادی ناقابل ذکر فرقہ